میرا نام ڈاکٹر نصیر احمد خان ہے۔ میں فیملی فزیشین ہوں۔ میں نے 1980 میں MBBS کیا اور میں پلاڈھی کراچی میں پریکٹس کر رہا ہوں۔ مجھے پریکٹس کرتے ہوئے 40 سال ہو گئے ہیں اور ابھی بھی وہیں ایک فیملی فزیشین کی حیثیت سے پریکٹس کرتا ہوں۔ ویکسینیشن بہت ضروری ہے اور ویکسینیشن ہونے سے کافی لوگ اس سے بیماری سے بچ جاتے ہیں، کیونکہ یہ ویکسینیشن جو ہے یہ جسم کے اندر ایک خاص قسم کی امیون پاور پیدا کر دیتا ہے۔ مد مقابلہ خاص کر نمونیا کے اپوزٹ امیونٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے اور اس طرح لوگ نمونیا سے بچتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے اور وہ وقت پہ ویکسینیشن لے لینی چاہیے۔ نمونیا ڈے منانے کا مقصد پبلک میں نمونیا کے متعلق اویئرنیس پیدا کرنا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ نمونیا بیماری کیا ہے اور اس کے لیے کیا احتیاط کی جا سکتی ہیں اور اس کو اتنا ایزی نہ لیا جائے، یہ موت کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ پریکاشنز کے اندر یہ ہے کہ جتنے بھی گھر کے اندر رومس ہیں ان میں وینٹیلیشن صحیح ہونا چاہیے، اور پیشنٹ اگر کوئی ہے نمونیا کا یا کوئی اور، وہ ذرا آئسولیٹ کر دینا چاہیے تاکہ لوگ دوسرے بچے رہیں، اور کھانے پینے میں بھی گھر میں خاص احتیاط کرنی چاہیے۔ تو فریج کی لگی ہوئی چیزیں اور ٹھنڈی برف کی چیزوں کا استعمال زیادہ نہیں کرنا چاہیے، اور ضروری ہے کہ ایئر کنڈیشنر کا استعمال سے ہی بچنا چاہیے، اور گھر میں فین جو چلتے ہیں خاص کر سردیوں کے موسم میں وہ بند کرنے چاہیے۔ ایک خاص موسم میں آنے کے بعد نمونیا کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ سردی کے موسم میں یہ خاص کر ہوتا ہے، اور اس میں ضروری ہے کہ بچوں کو بڑوں کو احتیاط کرنی چاہیے۔ بعض لوگ اسموکر ہوتے ہیں، ان کو خاص خیال کرنا ہے، ٹھنڈی کھٹی چیزیں نہیں کھائیں، خاص کر ٹھنڈ سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اور بچوں میں بھی یہی چیز ہے کہ ان کو ٹھنڈ سے بچیں اور کوئی زیادہ کولڈ ڈرنکس وغیرہ یا آئس کریم وغیرہ اس کا استعمال نہ کریں، اور اگر ہو بھی جاتا ہے اس طرح بچوں کو نزلہ کھانسی تو ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ وہ بتائے کہ مریض کو کون سا نمونیا ہے، کس طرح کا اس کا ٹریٹمنٹ ہوگا، کس طرح لے کے چلنا ہوگا مریض کو۔ نمونیا کے اندر ضروری ہے کہ علاج شروع سے ہی کر لینا چاہیے، اور ڈاکٹر کو بھی چاہیے کہ اس کو کم سے کم جلد از جلد ڈائگنوز کر لینا چاہیے۔ ڈائگنوسس کے اوپر جا کر مریض کو سہولت ہوتی ہے، ٹریٹمنٹ دینے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ جو بھی پیتھوجنس ہوتے ہیں، جو ڈائگنوسس ہوتے ہیں، ان کو ٹریٹ کر لیا جاتا ہے، ورنہ یہ بڑھنے کے بعد آگے چل کر آکسیجن کی کمی ڈیولپ کرتا ہے، اور آکسیجن کی کمی کی وجہ سے مریض کو کافی پریشانی ہوتی ہے، ہاسپٹلائز کرنا پڑ جاتا ہے، ان کو سانس کے لیے آکسیجن دینا ضروری ہو جاتی ہے، اور اینٹی بائیوٹکس کے لیے ایک خاص ٹریٹمنٹ دینا ہوتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ نمونیا بڑھے ڈاکٹر سے رجوع کر لینا چاہیے۔ دنیا میں نمونیا ڈے منانا بہت ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ نمونیا کی جو بیماری ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ دنیا میں پھیل رہی ہے۔ اس سے کافی اموات جو ہیں واقع ہو جاتی ہیں، جس کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو نمونیا کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس لیے ورلڈ کے اندر نمونیا کو لیا گیا ہے کہ تاکہ اس کے ڈے بنایا جائے اور لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کی جائے۔ آگاہی پیدا کرنے سے ہی لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ نمونیا کیا ہے۔ نمونیا کو وہ لوگ بہت ایزی لیتے ہیں، بہت آسان لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ موت کا واجب بنتا ہے، جو کہ خطرناک بیماری ہے۔ نمونیا پھیپھڑوں کی بیماری ہے، پھیپھڑوں میں سوزش ہو جاتی ہے، خاص قسم کا انفیکشن ہوتا ہے، جس میں وائرل بھی ہو سکتا ہے، فنگل بھی ہو سکتا ہے، بیکٹیریل بھی ہو سکتا ہے، لیکن بیکٹیریل انفیکشن بہت کامن ہے، جس کی وجہ سے نمونیا ہوتا ہے۔ نمونیا کے اندر سائن سمپٹم کے اندر بہت زیادہ واضح جو ہیں وہ بخار ہے، بخار کے ساتھ کھانسی ہے، اور کھانسی بھی اس طرح کی جس میں پروڈکٹیو ہو، جس میں کف کے ساتھ اسپوٹم آ رہا ہو، بلغم آ رہا ہو، اور وہ بھی کلر میں ہو سکتا ہے، یلو بھی ہو سکتا ہے، گرین بھی ہو سکتا ہے، وائٹ بھی ہو سکتا ہے۔ بعض وقت بلڈ کے اندر بلڈ بھی آ جاتا ہے اسپوٹم کے اندر، جس کی وجہ سے یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی اس کا ڈائگنوسس بہت آسان ہے۔ سمپٹم کے اندر دوسری چیز یہ ہے کہ باڈی ایک ہوتا ہے ٹیمپریچر کے ساتھ، اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر شیورنگ بھی ہو سکتی ہے، باڈی کے اندر شدید گرم سردی لگتی ہے مریض کو، اور باڈی ایک ہوتا ہے چیسٹ پین ہو سکتا ہے اس کے اندر شدید، سانس لینے میں خاص قسم کی تکلیف محسوس کرتا ہے مریض، اور وہ سانس اس طرح کی ہوتی ہے کہ مریض کو سانس لینے میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے، آکسیجن کی کمی ہو سکتی ہے، اور آگے جا کے دوسرے سائن سمپٹم ڈیولپ ہوتے ہیں۔ نمونیا سے کم کرنے کی طریقہ یہی ہے کہ پبلک اویئرنیس ہونا ضروری ہے، پبلک کو بتایا جائے کہ نمونیا کیا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ نمونیا کیا ہے اور اس کی نقصانات کیا ہیں۔ اس لیے
اسی سے اس میں کمی آ سکتی ہے۔ ہیلتھ نے ابھی تک انتظامات جو ہیں ورلڈ کے اندر بہت اچھے ہو رہے ہیں، لیکن ابھی ترقی یافتہ ممالک جو ہیں ان کے اندر اتنے زیادہ انتظامات نہیں ہیں، کیونکہ یہاں پر ابھی لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں کہ یہ ہے کیا چیز۔ جب کوئی چیز ہو جاتی ہے، جب بیماری ہو جاتی ہے تو پھر سے توجہ دیتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ شروع سے اگر پریکاشنس پہ عمل کیا جائے تو بیماری نہ ہو، اور جب بیماری نہیں ہوگی تو پھر انشاءاللہ یہ مرض جو ہے آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا۔ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے میں مشورہ یہ دوں گا پبلک کو کہ آپ لوگ اس مرض کو سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد اس کے اوپر احتیاط کریں۔ احتیاط میں یہ ہے کہ وہ مریض جو اسموکنگ کرتے ہیں اور ان کے اندر ایمیون پاور نہیں ہے، ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں، وہ کم سے کم اسموکنگ چھوڑیں اور ایکسرسائز کی طرف آئیں، اچھی غذا کی طرف آئیں، تاکہ ان کے اندر ایک امیونٹی پاور پیدا ہو، تو اس مرض سے بچ سکتے ہیں۔ بچے جو ہوتے ہیں ان کے اندر بہت کم امیون پاور ہوتا ہے، وہ معصوم ہوتے ہیں، بہت زیادہ ان کے اندر برداشت کا مادہ کم ہوتا ہے۔ بچے بہت جلدی متاثر ہو جاتے ہیں، بچوں کو بھی احتیاط بہت ضروری ہے۔ ان بچوں کو آپ اپنے اے سی میں نہ رکھیں، پنکھے میں نہ رکھیں، اور سردی سے بچائیں کسی بھی طرح سے بچوں کو، اور کوئی ٹھنڈی چیز نہ کھلائیں تاکہ بچہ متاثر نہ ہو۔ بعض شیر خوار بچے ہوتے ہیں وہ بھی اس میں متاثر ہوتے ہیں، لیکن ان کا بھی ٹریٹمنٹ ایزیلی ہو جاتا ہے، بر وقت ہو جاتا ہے، ان میں بھی اچھی اینٹی بائیوٹکس اویلیبل ہیں جو دے کر ہم لوگ ڈاکٹر مریض کو ٹریٹ کر لیتے ہیں۔ اور اس میں بچنا بہت ضروری ہے۔ بچنے کی جو وجہ ہے یہی ہے کہ یہ امراض اس طرح کے ہیں کہ جو جان لیوا ہو سکتے ہیں۔ نمونیا ڈے کے حوالے سے جو آپ نے مجھ سے اس طرح کا تفصیل پوچھی ہے اور مجھے موقع دیا ہے کہ میں پبلک اویئرنیس دوں، میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور تو میری بھی خواہش ہے، آپ کی بھی خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں لوگوں کو محفوظ فرمائے۔ اور ڈاکٹر نسیم احمد خان آپ سے اجازت چاہتا ہے، پھر انشاءاللہ کسی پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔